مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر في الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم میں سے کچھ لوگ، سب تو نہیں، کچھ لوگ اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، جبکہ اس مہینے کا پورا نام ہے صفر المظفر، یعنی کامیابی کا مہینہ. تو جو لوگ اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرتے، جیسا کہ دکان کا افتتاح، شادی یا مکان کا تعمیر کرنا، مکان کا افتتاح، کیونکہ اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں. لیکن اس کے برعکس یہ کامیابی کا مہینہ ہے، صفر المظفر. تو یہ جو عقیدہ ہے، در حقیقت یہ عقیدہ کافروں کا عقیدہ ہے، مومن کا عقیدہ یہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام پاک میں واضح کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. آپ لوگوں سے یوں کہہ دیجئے کہ ہم کو ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہ جو اللہ نے لکھ دیا، جو اللہ نے انسان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہوگا، وہی پہنچے گا. کسی مہینے سے، دن سے، کسی جگہ سے کچھ برائی پہنچنے والی نہیں ہے، بلکہ فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی پہنچے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پہنچے گا. وہ مولانا، وہی کارساز ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. بس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرے. تو اس آیت سے بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہی انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہمارا عقیدہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ اچھا اور برا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ دنوں سے، مہینے سے، یا گھر بدلنے سے، یا شہر بدلنے سے، یا کسی انسان سے یا کسی حیوان سے انسان کو نفع نقصان پہنچتا ہے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے. اس لیے جب بچے مدرسے جاتے ہیں تو مدرسوں میں ایمان مفصل سکھایا جاتا ہے. ہر بچے کو ایمان مفصل سکھایا جاتا ہے، تفصیلی ایمان، جس کا معنی یہ ہے آمنت باللہ، یعنی اللہ کے اوپر ایمان لانا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کے اوپر، کہ اللہ کے فرشتے ہیں، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، کہ قرآن شریف، تورات، انجیل، زبور، یہ تمام اللہ کی کتابیں ہیں، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، والقدر خیرہ، پھر آتا ہے والقدر خیرہ، تقدیر کے اوپر ایمان لانا کہ اچھا برا جو بھی کچھ ہوتا ہے، وشرہ، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھا اور برا جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اچھا برا کرنے کی طاقت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں، کسی غیر اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. والبعث بعد الموت، اور یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ ہم مر جائیں گے، جب مر جائیں گے اسی بار پھر ہمیں زندہ ہونا ہے.
تو یہ عقیدہ ایک مومن کا عقیدہ ہے جو ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عقیدے کو کیسے بیان کیا، کیسے ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ نے قرآن میں اس لیے بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کو تاکہ ہر ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، کہ جس خدا نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راہ دکھاتا ہے، وہی سیدھا راستہ کراتا ہے۔ الذی خلقنی والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے وہی مجھے پلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ پلاتا ہے، غیر اللہ کی طرف سے روزی نہیں آتی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، کوئی غیر اللہ شفا نہیں دیتا۔ آپ کسی کے پاس چلے گئے، کوئی جنتر منتر کرنے والا کسی کے پاس چلے گئے اور اس نے پھونک مار دی کہ میں ٹھیک ہو گیا، اس کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گیا۔ حالانکہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس بھی آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر سے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، تو آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ شفا اللہ نے دی ہے، اللہ نے ڈاکٹر کے ذریعے سے، دوائیوں کے ذریعے سے شفا دی ہے۔ شفا دینے والی ذات کس کی؟ اللہ کی، کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے، یہ ایک سبب ہے، یہ ڈاکٹر ہے اور دوائی ایک سبب ہے، لیکن شفا دینے والی ذات کس کی؟ اللہ کی، کیونکہ اگر یہ شفا دینے والے ہوتے ہیں تو جتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، کینسر ہے یا کڈنی فیل ہو جاتی ہے، انسان چلا جاتا ہے دنیا سے، یہ بچا نہیں سکتے۔ جو اچھے لوگ ان کا عقیدہ صحیح بنو، چاہے وہ کامیاب کہتے ہیں کہ اوپر والے کے ہاتھ میں، میں کوشش کیا لیکن اوپر والے کا حکم نہیں تھا۔ تو عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور جب میں مر جاؤں گا مجھے وہی زندہ کرے گا۔ تو جب ہم مر جائیں گے ہمیں زندہ کون کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہ ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو لوگوں کے اوپر کھول دے، اپنی رحمتیں دینا شروع کر دے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ما يفتح اللہ للناس من رحمت، تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، فلا ممسک له، ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک له وما يمسک فلا يرسل له من بعده، اور اگر اللہ اپنی رحمتوں کو روک دے تو کوئی ان کو بھیج نہیں سکتا۔ تو یہ سب یہ نعمت ہے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت دینا شروع کرے تو کوئی بھی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو یہ عقیدہ ایک مومن کا ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مسجد میں انصار صحابہ بیٹھے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مسجد کے اندر، اور جیسے داخل علیہ السلام کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا صحابہ سے، اور وہ بڑا عجیب و غریب سوال ہے۔ عجیب و غریب تو نہیں ہے، لیکن عجیب و غریب اس لیے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں امؤمنون انتم، صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا تم ایمان والے ہو؟ تو صحابہ کرام تھوڑی دیر کے لیے فسکتوا، سکتے میں آ گئے، خاموش ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہی ایمان کے بارے میں سوال پوچھے۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے امؤمنون انتم، کیا تم ایمان والے ہو؟ تو فسکتوا، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔
اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب دیا نعم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہاں ہم مسلمان ہیں، ہاں ہم ایمان والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں وما علامت ایمانکم، اچھا اگر تم ایمان والے ہو تو آپ کے ایمان کی نشانی کیا ہے، آپ کی نشان کی سائن کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحب فرماتے ہیں نشکر علی الرخاء، کہ ہماری ایمان کی نشان یہ ہے کہ جب اللہ کی نعمت آتی ہے، جب اللہ کی نعمت آتی ہے تو ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وَنَصْبِرُ عَلَى الْبَلَاءِ، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَنَرْضَىٰ بِالْقَضَاءِ، اور اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی حکم ہوتا ہے، ہم اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ہم یوں نہیں کہتے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا اور یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ جب بھی اس کی آزمائش ہو تو یوں کہے وَنَرْضَىٰ بِالْقَضَاءِ، کہ ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنون انتم ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم کہ تم صحیح میں مومن ہو، ایمان والے ہو۔ مومنون انتم ورب الکعبہ، تو یہ عقیدہ ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے محترم دوستوں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده، کہ جب اللہ اپنی نعمتیں کھول دے، اپنی رحمتیں کھول دے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب وہ روک دے اس کو کوئی پہنچا نہیں سکتا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اگر سارے انسان، پوری دنیا کے انسان کسی کو، تمام کے تمام مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو پہنچا نہیں سکتا، لیکن اگر وہ کسی کو نقصان پہنچا تو کوئی بھلا نہیں کر سکتا، اور اگر بھلا کرنا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس لیے محترم دوستوں، سب کچھ جو بھی کچھ ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ تو نفع نقصان دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ نفع پہنچانے پہ آ جائے تو پوری دنیا میں کر نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر نقصان دینے پہ آ جائے تو پوری دنیا مل کر اس کو نفع نہیں دے سکتی، اچھا نہیں کر سکتی۔ تو یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ تو یہ عقیدہ مسلمان کا، مومن کا عقیدہ ہے۔ اب کافروں کا عقیدہ کیا ہے؟ کافروں کا عقیدہ ہے کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مہینے کی وجہ سے ہو گیا، یہ فلاں چیز کی وجہ سے ہو گیا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب فرعون کے لوگوں پر کوئی تکلیف آتی تو وہ کہتے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، جب اللہ نے ان کے اوپر قحط بھیجا، بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، جب قحط آیا، قحط آپ سمجھتے ہیں کہ پانی کی تنگی ہو گئی، جب پانی نہیں تھا تو کھیتی بند ہو، سبزی نہیں ہوگی، پھل نہیں ہوں گے۔ تو جب یہ قحط آیا، گندے کی قلت ہو گئی، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ اس لیے کی فَإِذَا جَاءَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے، اللہ کو یاد کرے۔ لیکن بجائے انہوں نے اللہ کی یاد کرنے کے یہ کیا کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کو کوئی آرام پہنچتا، بھلائی پہنچی تو کہتے کہ یہ تو ہم اس کے لائق ہیں، ہم اسی کے مستحق ہیں، اس لیے ہمیں پہنچی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی طرف سے پہنچی ہے، لیکن جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی، کوئی برائی پہنچتی تو وہ کہتے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو وہ کہتے کہ یہ نحوست موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، ان کے لوگوں کی طرف سے پہنچی ہے۔ جب اچھائی پہنچتی تو کچھ نہیں کہتے کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں، ہم اس کے لائق ہیں، ہم مستحق ہیں، لیکن جب ان کو تکلیف پہنچتی تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں پر ڈال دیتے اور کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے نحوست آئی۔ لیکن اللہ قرآن فرماتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نفع نقصان یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ عقیدہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے
سفر کے مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا عدوا ولا طیرۃ ولا سفر ولا حامۃ ولا سفر فی الاسلام. اسلام میں نہ چھوٹ چھات ہے. یعنی اگر کوئی کسی بیمار کے پاس گیا بیمار پرسی کے لیے اور وہ بیمار ہو گیا اور وہ کہے کہ مجھے بیماری اس سے لگی ہے تو اسلام میں چھوٹ چھات نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے لگی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے اونٹ اچھے تھے, ایک اونٹ آیا جو خارش زدہ تھا جس کو الرجی تھی, اس کی وجہ سے تمام اونٹ خارش زدہ ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو کیسے خارش ہوئی؟ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر دوسرے اونٹوں کو بھی جو خارش ہوئی وہ اللہ کی طرف سے ہوئی. اسلام میں لا عدوا ولا طیرۃ, اسی طرح بدفعلی بھی شرک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الطیرۃ شرک قال له ثلاث, 3 بار فرمایا بدفعلی شرک ہے, بدفعلی شرک ہے. فال دیکھنا, اسی طرح سے یہ عقیدہ رکھنا کہ بلی آڑے آ گیا کتا آڑے آ گیا, تو یہ تمام کے تمام جو شرک ہے. اور آگے فرمایا ولا حامۃ, نہ الو کی نہ ہو سکے. الو ایک جانور ہوتا ہے, تو اس زمانے میں بھی آج بھی کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ انسان کی روح اس کے جسم میں رکھ کے حلول کرتی ہے, اور الو جس گھر پہ بیٹھ جاتا ہے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیا ولا حامۃ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ولا سفر فی الاسلام, اور نہیں سفر کا مہینہ اسلام میں منحوس ہے. تو یہ عقیدہ مہینوں کے بارے میں, دنوں کے بارے میں یا جگہ کے بارے میں ایسا غلط عقیدہ رکھنا ایک کافروں کا عقیدہ ہے. مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ, جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اچھائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور آزمائش بھی یا برائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. جو آزمائش تکلیف آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو محترم دوستو, دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو صحیح عقیدہ, مومن والا عقیدہ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام صرف اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.